مولانا غلام عباس کے بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی نیو اسلامک اپڈیٹ سے باخبر رہ سکیں۔ خاوند کے دل میں بیوی کا مقام دوسری حیثیت بیوی کی ہوتی ہے، اس کو خاوند سے محبت ملتی ہے۔ ہر بیوی اپنے خاوند سے اپنی بات منواتی ہے، کبھی کوئی کپڑوں کے حوالے سے، کبھی سونا اور جواہرات کے حوالے سے۔ اگر کوئی بڑا تیز مار لے تو کوئی اپنے نام جائیداد کروا لیتی ہے۔ آپ دیکھیں زمانے میں چند عورتیں گزری ہیں۔ ایک گلشن آرا بیگم ایک ملکہ تھی، اس نے اپنے خاوند سے دلی میں شالیمار باغ جیسا ایک بہت بڑا باغ بنایا۔ ایک نور جہاں جہانگیر کی بیوی تھی، اس نے اپنے خاوند سے ایک مقبرہ قبرستان بنایا جو آج وہاں اتنا سناٹا ہوتا ہے کہ وہاں دن کے وقت بھی اندھیرا نظر آتا ہے۔ ایک ممتاز محل بھی ایک ملکہ تھی، اس نے اپنے خاوند سے تاج محل بنایا، دنیا میں عجوبہ کہلاتا ہے، مگر اس کا اسے کیا فائدہ ملا؟ کچھ فائدہ نہ ہوا۔ زبیدہ خاتون بھی ایک ملکہ تھی، اس نے اپنے شوہر سے کہا حاجی لوگ حج کے سفر میں پانی کی تکلیف ہوتی ہے، لہذا آپ دریائے فرات سے لے کر میدان عرفات تک ایک نہر بنائیں۔ چنانچہ بیوی کی فرمائش پوری کی، اس سے نہر سے لاکھوں انسان اور جانور پانی پیا اور اس کے لیے صدقہ جاریہ بنی۔ اور کیجئے چاروں عورتیں تھیں، مگر ان میں سے 3 نے ایسے کام کروائے جنہوں نے آخرت میں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ ایک نے وہ کام کروایا جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ قرآن مجید سے دلیل ملتی ہے خاوند بیویوں کی بات مانتے ہیں۔ فرعون اتنا ظالم تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا تھا، زندہ نہیں چھوڑتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت آسیہ نے کہہ دیا کہ لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اس کو قتل مت کرے۔ تو فرعون نے اپنی بیوی کی بات مان کر موسیٰ کو قتل نہیں کیا۔ تو دین کے معاملے میں بیویوں کی اگر بات مانی جائے تو بہتر رہے گا، اس لیے کہ پھر دیندار اولاد بھی دیندار بنے گی۔ نیک دیندار بیویاں ایسی خدمت گزاری وفاداری کرتی ہیں کہ ان کے خاوند کہنے میں ان کے خاوند ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ان کی باتوں کو ماننے والے ان کے محتاط ہوا کرتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں کہ انسان بیوی کی بات کس طریقے سے منواتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کیسے مسلمان ہوئے؟ جب مالک ابن نضر فوت ہو گئے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ بیوہ ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص ابو طلحہ، اللہ نے مال و دولت سے نوازا، اخلاق سے نوازا، حسن سے نوازا، چونکہ یہ ان کا رشتہ دار بھی تھا۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ڈائریکٹ پیغام نکاح بھیجا ام سلیم کے پاس۔ اب ابو طلحہ مسلمان نہیں ہے، ام سلیم مسلمان ہے۔ اب اس نے انداز کس طرح اپنایا؟ کہنے لگی حضرت آپ تو ایک اچھے انسان ہیں، اخلاق کے اعتبار سے کسی کے پاس رشتہ آپ بھیجیں، آپ کے رشتے کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن میرے ساتھ آپ کا رشتہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں مسلمان ہوں، آپ کافر ہیں۔ ہاں اگر آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو پھر میں آپ سے رشتہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے۔ جب تیار ہوئے تو اب انداز ذرا دیکھیں، انہوں نے کہا اتنے پیارے انداز میں دین کی بات کہی، بلاخر ابو طلحہ نرم ہو گئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نرم ہو چکے، فرمانے لگی میں تمہارے نکاح کے پیغام کو قبول کرتی ہوں، اس شرط پر کہ میرا نکاح کا حق مہر تمہارا دینا ہوگا۔ اور انہوں نے کہا کیا دوں گا حق مہر میں؟ فرمایا تم دین اسلام کو قبول کرو، تم مسلمان بن جاؤ، یہ میرا حق مہر ہے۔ یہ بات سن کر ابو طلحہ نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان کا آپس میں نکاح ہوا۔ صحابہ کرام فرمایا کرتے دنیا میں کسی کا حق مہر ام سلیم کے حق مہر سے بہتر نہیں۔ انہوں نے اپنے حق مہر میں اپنے خاوند سے کہا تم مسلمان ہو جاؤ، یہی میرا حق مہر ہے۔ میرے ماں بہنوں دیکھ لیا کہ ایک عورت نے اپنے خاوند سے کس طریقے سے بات منوائی، غیر مسلم کو مسلمان کروایا، پھر اس کو کلمہ پڑھوا کر مسلمان بنا دیا۔ اس طرح کی بات اگر ہم کیا کریں، اپنے شوہروں سے منوائیں، ان کو کہیں کہ مسجد میں 5 وقت کی جماعت کا اہتمام ہوتا ہے، نماز پڑھیں، قرآن کا درس ہوتا ہے اس میں بیٹھیں، حدیث کا درس ہوتا ہے اس میں بیٹھیں۔ تو جب آپ کے خاوند دیندار نیک بنیں گے تو گھر کا ماحول بنے گا، پھر بچے بھی دیندار اور نیک بنیں گے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام ذرا دیکھیں۔
حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ قبول اسلام ابو جہل کا بیٹا ہے. انہوں نے فتح مکہ تک اسلام قبول نہیں کیا تھا. جب مکہ فتح ہوا ان کو ڈر ہوا کہیں مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام میرے قتل کا حکم نہ دے، لہذا وہ مکہ سے بھاگ کر کہیں دور چلے گئے. ان کی اہلیہ ام حکیم رضی اللہ عنہ بڑی دانا سمجھدار عورت تھی. وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی. اس کے بعد کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے نرم دل ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، میں آپ سے اپنے شوہر کی جان کی امان مانگتی ہوں. نبی علیہ السلام ارشاد فرمائے ہاں میں نے تیرے خاوند کو امان دے دی. بڑی خوش ہوئی، اپنے خاوند کو تلاش کرنے لگی. جب لمبا سفر طے کر کے ایک جگہ پہنچی، پتہ چلا کہ خاوند نے دریا پار کر کے دوسری طرف جا رہا ہے. چنانچہ انہوں نے ایک کشتی کرائے پر لی اور تیزی کے ساتھ چلی. دریا کے درمیان جا کر انہوں نے اس کشتی کے ساتھ اپنی کشتی ملائی، اپنے خاوند کو پکارا، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے تمہارے لیے تمہاری جان کی امان لے لی ہے، آؤ واپس چلے، اب ہم اپنی زندگی مکہ میں گزاریں گے. چنانچہ ان کے خاوند کی کشتی میں آئے. جب کنارے پر واپس آئے انہوں نے مکہ کی طرف چلنا شروع کر دیا. ان کو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالنی پڑ گئی. میاں بیوی نے وہ دن رات وہاں گزاری. وہ کئی دنوں کی جدائی کے بعد ایک دوسرے سے ملے تھے. اس تنہائی میں اس کے خاوند ان سے مطالبہ کیا کہ میں آپ سے میاں بیوی کے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہوں. ام حکیم بڑی دانا عقل مند عورت تھی. فرمانے لگی دیکھیں میں مسلمان ہو گئی ہوں، آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، آپ مسلمان نہیں ہیں، لہٰذا میں آپ کی بیوی ہونے کے باوجود اس وقت آپ پر حلال نہیں ہوں. انتظار کریں جب تک کہ آپ کلمہ نہیں پڑھ لیتے. چنانچہ انہوں نے بات نہ مانی، بالآخر اپنے خاوند کو لے کر مکہ لے آئی. جب خاوند نے کلمہ پڑھا ان کے بعد میاں بیوی کی ملاقات ہوئی. اس سے اندازہ لگائے اس دور کی بیویاں دین کے معاملات میں کتنی پکی ہوتی. آج تو ذرا سی بات پر عورتیں بہانہ بنا لیتی ہیں، روگ ان کے اندر ہوتا ہے، کہہ دیتی ہیں میاں پردہ نہیں کرنے دیتا. کبھی میاں کے دل میں چور ہوتا ہے، کہتا ہے میں کیا کروں، بیوی نہیں مانتی. اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کا نام استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جب حقیقت میں ان کو اپنے اندر گند ہوتا ہے جو ان کو شریعت کے خلاف کام کرنے پر مجبور کر رہا ہوتا ہے. اگر بیوی دنیا کے معاملات میں خاوند سے اپنی بات منوا لیتی ہے تو پھر یاد رکھیں اچھے خاوند دین کے معاملے میں یقین اپنی بیویوں کی اچھی باتوں کو قبول کرتے ہیں. تو جب قبول کرتے ہیں تو پھر اپنے شوہروں پر بات قبول کروا کے تاکہ وہ دیندار بن جائے. آپ دیکھیں جنگ یرموک میں لاکھوں کی تعداد میں ان کے مقابلے مسلمان بہت تھوڑے تھے. کتابوں میں لکھا ہے جیسا کہ ایک سفید گھوڑے کے ماتھے پر کالا داغ ہوتا ہے، ایسے ہی رومیوں کا لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد تھی. جو رومی تھک جاتے وہ پیچھے ہٹ جاتے، تازہ دم لوگ آگے آ جاتے. مسلمان کئی گھنٹوں ان کے ساتھ لڑتے رہے. بالآخر جب وہ تھکے ان کا دائیں طرف کا لشکر ذرا پیچھے کو ہٹنے لگا. مسلمان خواتین خیموں سے باہر آنے کے بعد پیچھے دیکھا کہ ایک صحابیہ سودا بنت عاصم نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر دوسری طرف عورتوں سے کہنے لگی ارے تم کب تک خیموں میں بیٹھی رہو گی، تمہارے خاوند تمہارے مرد پیچھے ہٹ کے جا رہے. یہ بات سنتے سب عورتیں خیموں سے باہر نکلی. اس وقت بنت جریر رضی اللہ عنہا کہنے لگی اے عرب کی عورتوں تم اپنے آدمیوں کے سامنے کھڑی ہو جاؤ، اپنے معصوم بیٹوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لو، اپنے خاوندوں سے کہو ہمیں اور ہمارے معصوم بچوں کو کیا کرتے ہو آدمی کافروں کے حوالے کر کے تم کہاں جا رہے ہو. یہ غیرت مندانہ جرأت مندانہ الفاظ عورتوں نے کہے. مسلمان دوبارہ جہاد میدان میں چھوٹے. اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی. آپ اندازہ لگائیں کہ عورتیں کیا ہوتی ہیں جب اگر بات منوانے پر آئیں، جیسے دنیا کی بات منواتے ہیں اسی طرح دین کی بات بھی منوا کر اپنے شوہر کی آخرت بھی بنوا سکتی ہیں. مزید ایسی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں.